الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو دعا کے تعلق سے چند باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کریں۔ میں بتانے والا یہ ہوں کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر بتاؤں گا کہ کون سے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بھی حدیث پاک سے سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور پھر وہ جگہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر جلدی، سب سے جلدی کس کی دعا قبول ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سب کچھ تفصیل کے ساتھ۔ تو سماعت کریں، باغور سماعت کریں میرے دوستو، اور اس وقت میں آپ دعا کریں، اس جگہ پہ دعا کریں، اور جلدی کس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ سب سماعت کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک ہے مظلوم کی دعا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ فاسق ہو، یعنی کافر ہو، یعنی کافر کے اوپر بھی اگر ظلم کیا گیا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ والد کی دعا بیٹے اور بیٹی کے حق میں، حضور فرماتے ہیں کہ والد کی دعا بیٹے اور بیٹی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، تو وہ کون سے شخص ہیں؟ روزے دار کی افطار کے وقت، حضور فرماتے روزے دار کی افطار کے وقت جو بھی دعا کرے قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کل ہم لوگ افطار اس وقت کرتے ہیں، شاید کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی نہ بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کریں۔ دوسرے، عادل حاکم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اگر حاکم اگر ایماندار ہو، عدل و انصاف کے ساتھ اگر بات کرتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ اور کثرت سے ذکر خدا کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یعنی جب کسی بیمار سے ملنے جائیں تو اس سے دعا کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مشکل کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تنگ دست پریشان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ، یہ سب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ نیک بزرگ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، یعنی شرم کرتا ہے بزرگان دین کی دعا قبول نہ کرنے سے، کیونکہ وہ چونکہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا خوف بھی ہوتا ہے، سنت کے پابند ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے، بات یہ ہو گئی کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو کن کن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ باتیں تھی۔ اب بات آ گئی کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ 2 وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، ایک جہاد کے وقت اور ایک اذان کے وقت۔ اللہ اکبر۔ آج اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم ادھر ادھر دھیان لگائے رہتے ہیں۔ دعا قبول کی وقت، قبولیت کی وقت ہوتی ہے وہ، حضور فرماتے ہیں کہ اذان سے لے کر جب اذان ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت، یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان اور تکبیر کے بیچ میں جو وقت ہے، وقفہ ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد، جو آدھی رات کے بعد والا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ 4 موقع پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1، جہاد کے وقت، جب جہاد ہو رہا ہو اور اس وقت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے وقت، جب بارش ہوتی ہے
اس وقت دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ پھر نماز کی اقامت یعنی جب تکبیر کہی جائے اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مبارک کہ خانہ کعبہ شریف پر نظر پڑتے ہی اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور قبولیت کی جگہ حضور فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد یعنی آپ فرض نماز پڑھو، امام صاحب کے ساتھ مرد حضرات پڑھیں اور عورتیں اپنے گھر میں، فرض نماز کے بعد زیادہ دعا نہیں کرنی ہے، پھر سنت کو متصل کرنا ہے، جلدی سے سنت پڑھنا ہے، لیکن جو مختصر وقت ہوتا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب چھینک آئے، چھینک کا وقت ہو تو جب چھینک آتا ہے اس وقت دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک قول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سنا دو آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رونگٹے کھڑے ہونے لگے، جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنسو گر رہا ہو تو اس وقت دعا کیا کرو کہ وہ جو وقت ہوتا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو گر رہا ہو، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھوں کو ان وقتوں میں دعا کرنے کی توفیق دے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔